جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹ نمبر 9 میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 824، جس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز فجر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے، آپ نے قرات شروع کی تو وہ آپ پر دشوار ہو گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جہری رکعت جس میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، اس نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، جی دوسری حدیث سنن ابو داؤد 822، جس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اس پر ایک شخص نے فقیہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کبھی کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے میرا بازو دبایا اور کہا اے فارسی، اسے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا، اوپر حدیث نمبر 824 میں، اس میں نماز فجر جس میں اونچی آواز میں امام قرات کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اس میں فقیہ صحابی کا بھی حکم آ گیا سامنے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بھائی جو کہتے ہیں قرآن کی جب آیت اتری ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اسے غور سے سنو، تو وہ آیت ہرگز اس بارے میں نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی فقیہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کبھی بھی ایسا حکم نہ دیتے، کیونکہ وہ قرآن کو ہم سے بہتر جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کی اس آیت کا حکم ہرگز یہ نہیں ہے، امام کے پیچھے لازمی فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پوری امت کے امام مولوی حضرات مل کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء حضرات مل کے تابعی کبھی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہیں، تو صحابی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے باوجود ہم اس حکم پہ عمل نہ کریں، جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والی بہترین نمونہ ہیں، ان کے حکم پر چلو، جو چیز وہ دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ کتنی جگہ حکم آیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا، تو ہمیں اس پہ لازمی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق